کے وطن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذوالفقار ٹی وی انگلینڈ کی جانب سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ اس سلسلے کا خصوصی پروگرام سقائی، میزبان سید اسد جہاں پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ آج اسلام کی جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے، 15 رمضان المبارک، جس کے ظہور کا دن ہے، ہم حمد و ثنا تو اس کی کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہم احاطہ نہیں کر سکیں گے، یہ تو ہمیں یقین ہے۔ لیکن چونکہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، ان کی آل میں سے ہیں، لہٰذا ہم کوششیں کرتے ہیں، قبول کرنا یقیناً ان کا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں میں تعارف کرا دوں، عالم دین، شعلہ بیاں خطیب علامہ نثار احمد قلندری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر امام حسن کے کردار اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے معروف ماہر علم العداد جناب زوار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پروگرام کا آغاز امام حسن کے شان میں ان اشعار سے میں کرتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات۔ ہم آئینہ انما حسن ہیں، آئینہ انما حسن ہے، کیا جانے زمانہ کیا حسن ہے۔ ایک صبر ہے فاطمہ کی میراث، ایک صبر ہے فاطمہ کی میراث کا معجزہ حسن ہے۔ ایک سمت علی حسین، ایک سمت علی حسین، ایک سمت، ایک حجت قائمہ حسن ہے۔ ایک بدر حسین میں مجسم، ایک بدر حسین میں مجسم، ایک صلح حدیبیہ حسن ہے۔ زینب ہیں تتمہ شہادت، زینب ہیں تتمہ شہادت، دیباچہ کربلا حسن، دیباچہ کربلا حسن۔ جناب افتخار عارف کے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ ہم کی افتتاح ہم نے کی۔ آج جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم شکل پیغمبر حسن مجتبیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ عالم دین علامہ نثار قلندری صاحب تشریف فرما ہے کیا؟ جی علامہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، آپ سے گزارش، آج آپ ماشاءاللہ انتہائی شعلہ بیاں خطیب ہیں ہمارے ملک کے اور خاصے مصروف ہیں۔ پہلے تو میں بہت ہی شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان گوناگوں مصروفیات میں سے ذوالفقار ٹی وی، خاص کر ہمارے پروگرام
سقائی کے لیے وقت نکالا، بہت ہی مشکور ہوں۔ قبلہ آپ بیان فرمائیے، امام حسن کے کردار اور سیرت کے متعلق کچھ بیان کیجیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو جو آج کے اس ذوالفقار ٹی وی کے پروگرام سقائی میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ذوالفقار ٹی وی انگلینڈ کے تمام انتظامیہ منتظمین کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت گھڑی میں مجھے یاد کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آج اس ہستی کے بارے میں کچھ معروضات عرض ہوں کہ جو ہمارے ائمہ اہل بیت کے سلسلہ ولایت اور امامت کی دوسری کڑی، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آج آمد کا دن ہے، اور ویسے بھی یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ نے صرف قرآن صامت کو نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی دنیا میں بھیجا، اور وہ قرآن ناطق امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ تاریخوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تبلیغ میں بہت ساری تکالیف آپ نے برداشت کی۔ مکے کا ماحول، وہاں کی زندگی آپ کے لیے بہت سخت زندگی تھی، اور پھر ہجرت کے بعد جب مدینے تشریف لائے ہیں تو روایتوں میں یہ بات ہے کہ آج یہ جو 15 رمضان سن 3 ہجری کہ جس میں شہزادہ یامن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، یہ دن خاندان اہل بیت کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے تو تمام تکالیف مصائب کے برداشت کرنے کے بعد خاندان رسالت کو ملی ہے، اور ایسی خوشی کہ جس خوشی کے ذریعے سے سورہ کوثر کے جو ابتر کے تانے کا جواب تھا، اس سورہ کوثر کا تسلسل ہے، اور وہ اولاد کثیر جس کا تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب ام فضل کا بیان ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول خدا کے جگر کا ایک ٹکڑا گر کر میری گود میں آ گیا۔ میں پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور اپنا خواب بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے خوشخبری تھی مجھے دی کہ ام فضل، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے بڑی سعادت والا ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا ایک لال آنے والا ہے جس کی تیری گود میں پرورش ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور
امام حسن علیہ السلام کا یہ اسم گرامی بھی اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو جبرائیل کے ذریعے سے، روایت میں یہ ہے کہ ایک سفید پارچہ لے کر جناب جبرائیل آئے جس پر یہ نام حسن لکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام حمزہ تجویز کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے حبیب یہ نام میں نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا، ایک نام نہیں بلکہ دو نام یہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کے وصی حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام شبر و شبیر، اس کو اس عربی زبان میں حسن اور حسین کے نام سے اللہ نے ان ناموں کو لوح محفوظ میں رکھا، لیکن دنیا کی نظروں سے اجھل رکھا۔ اس وقت تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں پڑھ سکا سوائے جناب امام حسن اور حسین جو جناب سیدہ اور مولا علی کے بیٹے رسول خدا کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت ہمارے لیے یقیناً اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو چونکہ یہ امام ہیں اور امام کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام کی زندگی کے حالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام وہ امام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں اللہ کے رسول نے یہ لقب دیا کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، امیر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سرداری، امام حسن علیہ السلام کی امیری آج تک دنیا کے سامنے واضح ہے۔ ایسا کوئی امیر ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اول سے لے کر قیامت تک اس کا دسترخوان جاری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج بھی جاری ہے اور دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی شروع ہی سے ہی اس عظیم ہستی کا پتہ دیتی ہے کہ آپ ابھی بچے ہیں، کہ تاریخوں میں یہ بات موجود ہے، حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، علماء مفسرین نے اسے لکھا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سال 1.5 سال کے ہو کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے امام حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ کھجوریں صدقے کی آئی ہوئی ہیں، بچے اس سے کھیل بھی رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس میں سے کھجور لے کر منہ میں رکھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹا آپ کو معلوم نہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ امام حسن نے یہ کہنے کا مقصد علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور شہید ثالث علامہ شوستری نے اس بات کو واضح کیا بخاری کی حدیثوں کے اعتبار سے کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ بات اللہ کے رسول کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بچے ہیں 1.5 سال کے، تو اس وقت بھی وہ اس قابل ہیں کہ ان سے ایسی بات کہی جائے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے گود میں لیتے ہوئے امام حسن کے لیے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے جسے بچہ نہ سمجھنا بلکہ یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی عنوان سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے، روایات میں موجود ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے تھے جب اللہ کے رسول پر وحی بھی نازل ہوتی تھی یا آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ دونوں شہزادے بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول وحی سناتے تھے یا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام گھر آ کر فوراً بے عین ہی جو اللہ کے رسول پر وحی آئی یا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہی جناب سیدہ کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ جناب سیدہ یہ عالم دیکھ کر خوش بھی ہوتی تھی اور مولا علی سے بھی جناب سیدہ نے یہ بات کہی، وہ اس انداز سے کہی کہ جب مولا علی گھر میں آتے تھے
تو جناب سیدہ نے مولا علی سے کہا یا ابوالحسن آج میرے بابا نے یہ خطبہ دیا، آج میرے بابا پر یہ وحی نازل ہوئی۔ تو مولا علی نے سوال کیا سیدہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ایسے ہی مسجد سے آتا ہے اور مجھے وہ کچھ بتا دیتا ہے جو آج میرے بابا نے کہا۔ سبحان اللہ، یہ بچپن کا زمانہ امام کا، اور اسی زمانے میں یہ عالم ہے کہ امام کی عظمت۔ تو مولا علی نے بھی یہ خیال کیا کہ میں اپنے بیٹے کی یہ قابلیت کو دیکھ لوں، تو ایک مرتبہ مولا علی مسجد سے جلدی نکل کر آئے اور آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام واپس آئے تو وہی جو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا اسے بیان کرنا شروع کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، ان کی روانی میں تھوڑی سی کمی آئی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا اماں لگتا ہے کہ آج کوئی میرا بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا علی باہر آئے اور جناب حسن علیہ السلام کو سینے سے لگا کر کہا یہی وہ بچے ہیں کہ جن کو اللہ اپنی جانب سے علم لدنی عطا کرتا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ، اور دنیا حیرت زدہ ہے اس بچپن کے زمانے میں ایسے ایسے مسائل کو امام حسن علیہ السلام نے حل کیا۔ ایک مرتبہ ایک سوال آیا کسی کا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے، اب اس کا کفارہ کیا دینا ہے؟ اب یہ سوال کا جواب بہت سی جگہوں سے نہیں ملا، تو آخر میں بتایا گیا کہ اس سوال کا جواب تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سکتے ہیں۔ معمول کے مطابق جناب امیر علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا گیا، اس سوالی کا سوال۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے دونوں بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لیں۔ وہ شخص جس کا یہ سوال تھا وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا، امام کو اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے تم نے انڈے کھائے ہیں اتنی خوبصورت اونٹنیاں خرید کر انہیں حاملہ بناؤ، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور کعبے کی نظر کر دو۔ یہ مولا علی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا تو مولا علی نے پلٹ کر کہا بیٹا حسن آپ کا جواب تو صحیح ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے مر بھی جاتے ہیں، بہت سارے عمل ساخت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن نے فوراً جواب دیا بابا صحیح ہے، بہت سارے عمل ساخت بھی ہو جاتے ہیں، بچے مر بھی جاتے ہیں، تو بابا انڈے بھی تو بہت سارے خراب نکلتے ہیں، گندے نکلتے ہیں۔ مولا علی نے جواب سنا، امام کو پھر سینے سے لگایا۔ یہ عظمت امام حسن علیہ السلام ہے کہ جن کی سیرت اور جن کا کردار بچپن سے واضح ہو رہا ہے، اور جو بھی سوالی امام کی بارگاہ میں آتا ہے امام اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے اور امام مولا علی کے زمانے کا ہی ہے، اور اس سے امام کی اس وسعت یا جسے یہ کہیں کہ جانشین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ وسیع مصطفیٰ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا کے آخری دنوں میں ایک قبیلے کا سردار جس کا نام ابو سمسام ہے وہ آیا اور بارگاہ رسالت میں شرف حاضری حاصل کیا۔ تو اللہ کے رسول نے ابو سمسام سے، مسلمان بھی ہو گیا تو ابو سمسام سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کر تم اپنے قبیلے کو مسلمان کر دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے اگر سارے قبیلے کو مسلمان کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں 100 اونٹ یا 100 گھوڑے، تاریخوں میں مختلف لکھا ہوا ہے، بہترین تمہیں دے دوں گا۔ ابو سمسام چلا گیا، جا کر قبیلے میں اس نے تبلیغ کی، وہ وقت آ گیا کہ اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جب سارے مسلمان ہو گئے تو وہ واپس بارگاہ رسالت میں آئے، لیکن وہ زمانہ یہ ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب جو کوئی بھی ہے رسول خدا کی جگہ پر ان کے پاس آیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ صرف زبانی نہیں تھا،
بلکہ اللہ کے رسول نے لکھ کر بھی دیا تھا اور دستخط بھی کیے تھے۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں لکھ کر بھی دے رہے ہیں اور دستخط بھی کر رہے ہیں۔ وہ پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر تم اپنے قبیلے کو مسلمان کر کے آؤ تو میں تمہیں 100 اونٹ یا 100 گھوڑے دوں گا، اور یہ ان کی تحریر ہے، یہ ان کی دستخط ہے۔ دیکھی گئی، کہا ہاں تحریر تو رسول خدا کی ہے اور یہ دستخط بھی آپ کے ہے، مہر بھی آپ کی ہے، لیکن ہمارے پاس ان گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ کے رسول ہمیں نہیں دے گئے۔ اب یہ بہت بڑا عجیب مسئلہ تھا، عجیب سوال عجیب جواب ابو سمسام نے بھی کیا، جواب دیا۔ اتفاق سے اس وقت دربار میں جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سمسام کا سوال ایسا تھا جو اسلام کے لیے نامناسب تھا، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو پسندیدہ نہیں تھی۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ تمہاری جو خواہش اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وہی پڑے گا جو وصی رسول ہوگا، جو رسول خدا کا حق کا وصی ہوگا، وہی تمہارا اس وصیت پر عمل کر سکتا ہے۔ لے کر آ گئے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ مولا علی میں۔ تو ابھی مولا علی باہر نہیں نکلے، اندر سے میرے مولا نے جواب دیا کہ سلمان، ابو سمسام کے سوال کا جواب کل دن کی روشنی میں دیں گے، اور فلاں پہاڑی کے قریب سب کو بلائے، وہاں ہم رسول خدا کی وصیت پر عمل کریں گے۔ دوسرا دن ہوا، سارا مدینہ اس پہاڑی کی جگہ ہوا جہاں مولا علی نے کہا تھا، اور مولا اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہاں پہنچے، اور امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اس پہاڑی کے پاس کہہ دو کہ رسول خدا کی وہ جو امانت ہے ابو سمسام کے لیے وہ دے دو۔ امام حسن اس پہاڑی کے قریب آئے اور اس پہاڑی کو حکم دیا کہ رسول خدا کی وہ امانت جو ابو سمسام کے لیے ہے اسے دے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پہاڑی کا درا کھلا اور وہاں سے ایک مہار نکلی۔ امام نے ابو سمسام سے کہا اس مہار کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ وہ مہار لے کے آگے بڑھا، کہا بڑھتے جاؤ۔ جیسے ہی وہ بڑھتا گیا اونٹ یا گھوڑے نکلتے گئے، جب 100 ہو گئے تو اس نے کہا 100 پورے ہو گئے۔ امام حسن نے کہا اگر تم بولتے نہیں تو یہ قیامت تک اونٹ اور گھوڑے نکلتے رہتے، تمہیں اللہ کے رسول کی امانت ملتی رہتی۔ اس وصیت کا جسے ہم وصی رسول خدا کہتے ہیں، یہ وہ اس کا ثبوت۔ ماشاءاللہ قبلہ ہمارے ساتھ جناب زوار حسین نقوی صاحب گفتگو کریں گے۔ جی زوار نقوی آپ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں گرفتار ٹی وی کا، خاص طور پہ آج کی مناسبت سے جناب حسن مشتبہ کے ظہور کا دن ہے۔ مولا علی کا عفو سن 2 ہجری کے اندر جناب سیدہ سے ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کا ظہور سن 3 ہجری میں ہوا۔ اب معاملہ نام کا آیا تو بی بی نے کہا کہ نام کے لیے کیا کیا جائے، تو مولا نے فرمایا کہ بابا کے پاس چلتے ہیں، آپ بھی پوچھ لیجئے گا، میں بھی پوچھ لوں گا۔ جب یہ دونوں آئے جناب رسول خدا کی خدمت میں اور عرض کی کہ بابا اس بچے کا کیا نام رکھا جائے، تو اس پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھا جائے۔ جناب حسن علیہ السلام شبیہ رسول خدا تھے، سبحان اللہ، اور ان کو چاند سے نسبت دی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہے کہ انہیں سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ 6 کے 3، الف کا 1، نون کے 50 اور دال کے 4۔ یہ چاند ہے، اس کے ٹوٹل عدد بنے 58، اور 58 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 13، اور 13
ظہور مولا علی ہے، اور جب ہم 13 کو جمع کرتے ہیں تو 4 بنتا ہے۔ اب رسول خدا کے سلسلے میں، سورج کے سلسلے میں ایسا ہے کہ سین کے 7، واو کے 6، رے کے 200 اور جیم کے 3، یہ بنے 269، اور ان کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 17 بنتے ہیں، یعنی کہ ظہور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم جب ان کو جمع کرتے ہیں تو وہ 8 بنتے ہیں۔ سورج کے ہوئے 8، اور سلام، اور مولا عباس کے سلسلے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کائنات میں پروردگار نے ایک چاند پیدا کیا ہے، اور اگر اسی دنیا میں آپ کو ایک وقت میں 2 چاند دیکھنے ہو تو آپ کربلا مولا چلے جائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بین الحرمین میں جا کے کھڑے ہو جائیے تو دیکھیں گے کہ فاطمہ زہرا کا چاند حسین اور بنی ہاشم کا چاند عباس، سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت میں دونوں چاند موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں صلح کی بھائی، صلح کی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے خدا کے ساتھ جنگ صفین بھی لڑی ہے، اور اس جنگ صفین میں مالک اشتر تھے، امام حسین علیہ السلام تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، مولا عباس صاحب تھے۔ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 2.5 لاکھ اور 80,000 تعداد بتائی جاتی ہے شامیوں کی۔ اس جنگ میں یہ ہوا، جنگ صفین میں، یہ بڑی طویل جنگ ہوئی ہے، تو پانی کی قلت ہو گئی، تو مولا نے فرمایا کہ حسن بیٹا جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اتنی بھرپور جنگ کی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور پانی لے کر آئے۔ اب اسی طرح سے جنگ جمل ہے۔ جنگ جمل میں مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ، اور اس جنگ اسی میں بدل جائے گا کہ جب اس اونٹنی کی 4 ٹانگیں کاٹ دو تم کا۔ تو محمد حنفیہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، دیکھا کہ اچانک پیچھے سے کوئی گھوڑا سوار آیا، اور اس نے ہاتھ رکھا اور کہا بھائی آپ یہاں رکیں، مجھے جانے۔ امام حسن علیہ السلام گئے اور سیکنڈوں میں اس اونٹنی کی 4 ٹانگیں کاٹ دی۔ جنگ جمل کے فاتح ہیں امام حسن علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب میں جو خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں جی، وہ یہ ہے اسد صاحب آج کی مناسبت، آج 15 رمضان، آپ جتنے مومنین اور مومنات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ گفٹ ہے ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے کہ جن کی روزی کے اندر قلت ہے، روزگار نہیں ہے، معاشی پرابلمس ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو نظر کا اہتمام کریں، سبز کپڑا بچھائیں، گھر میں جو کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی نیت کر کے اس پہ امام حسن علیہ السلام کی نظر دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ بہت اچھا، اب اس سلسلے میں تعداد بتا دوں آپ کو کہ امام حسن علیہ السلام کے مکتوبی عدد جو ہے وہ ہے 118۔ جب 118 کو جمع کرتے ہیں تو 10 بنتے ہیں، جب 10 کو جمع کرتے ہیں تو 1 بنتا ہے، اور ملفوظی عدد ہے 235۔ جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو 10 بنتا ہے، جب 10 کو جمع کرتے ہیں تو 1 بنتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے مکتوبی عدد بھی 1 ہے اور ملفوظی عدد بھی 1 ہے۔ تو آپ اس
عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ رزق میں اتنی وسعت ہوگی، انشاءاللہ اتنی وسعت ہوگی کہ آپ خود یہ کہیں گے کہ واقعی مولا نے ہمارے گھر میں برکت دے دی۔ واہ 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 اب آج کی مناسبت سے ایک ربائی پیش کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ عطا حسن یہ کہتے تھے، کر لے جفا جفا والے۔ واہ حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے۔ خدا والے، سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی؟ واہ سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی؟ جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے۔ کربلا والے، اور بے شک بہت ہی بھرپور جواب دیا کربلا میں۔ یہ یزید کے قبلہ موجود ہیں ابھی؟ جی میں اس حوالے سے اور کچھ عرض کروں گا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے حوالے سے کہ امام کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے وہ بلند اخلاق کہ جن اخلاق کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ تشبیہ جو پہلے بھی بیان کی گئی کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے کمر تک رسول خدا کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام کمر سے لے کے پاؤں تک رسول خدا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ سر سے لے کے کمر تک امام حسن کا رسول خدا کے مشابہ ہونا امام حسن علیہ السلام کے اس عمل کو واضح کرتا ہے کہ جس کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امت کے دو گروہوں میں صلح کرا کے ان کی جانوں کی حفاظت کی۔ تو اس حوالے سے امام حسن علیہ السلام کا یہ مشابہ ہونا اس بات کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو امام حسن علیہ السلام رسول خدا کا حصہ ہیں، ان کی سیرت رسول خدا کی سیرت ہے۔ اگر سر سے لے کے کمر تک ہم مشابہ کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ آ جاتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے قلم کے ذریعے سے امام نے صلح کر کے بتایا یہ صلح میری نہیں ہے بلکہ یہ رسول خدا کی صلح ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، اور امام کی سیرت میں اخلاق میں یہ بات بھی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک شامی آپ سے ملاقات کرتا ہے اور دیکھتے ہی آپ کے لیے بس زبان استعمال کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بہت دیر تک بولتا رہا۔ امام خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو امام نے دیکھ کر کہا لگتے ہو تم مسافر ہو، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے تو مجھے کھانا مہیا کر دوں، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو میں تمہیں سواری دے دوں، اگر تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تمہارے لیے زیادہ راہ کا انتظام کروں، اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے گھر کا انتظام کروں۔ امام نے اتنی ساری عنایتیں کی۔ وہ شامی جو امام کا مخالف تھا اور جو بد کلامی کر رہا تھا وہ قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا میں تو کچھ اور سمجھا تھا، لیکن آپ سے بڑا سخی اور با اخلاق تو کوئی نہیں۔ آج تک میں آپ کا مخالف تھا لیکن اب قیامت تک آپ کی غلامی میں گزاروں گا۔ یہ سیرت اور یہ کردار ہے۔ سبحان اللہ، اس حوالے سے اللہ ان ہستیوں کے ذریعے سے لوگوں میں ایمان بھی پیدا کرتا ہے، ان لوگوں میں ایمان کی وہ روشنی بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ روشن مینار ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیں، جو سوالی بارگاہ میں آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ بہت سارے علماء نے لکھا کہ امام حسن کبھی تو اپنا سارا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، کبھی نصف مال دے دیتے تھے۔ ایک شخص آیا امام سے سوال کیا کہ مجھے 10,000 اشرفیوں کی ضرورت ہے، امام نے مجھے وہ اشرفیاں عطا کی تو ایک دیکھ کے کہنے لگا صحابی مولا آپ تو فاقے کرتے ہیں اور پھر آپ نے اتنا انہیں عطا کر دیا۔ تو امام نے کہا میں بھی اس کی بارگاہ کا سوالی ہوں،
میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح جب اس سے سوال کرتا ہوں مجھے عطا کرتا ہے، تو اس کا کوئی بندہ اگر میرے در پر آ کے سوالی بن جائے تو میں اسے کیسے خالی واپس کر سکتا ہوں؟ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ سیرتیں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی یہ ہستیاں کائنات کے لیے نور کا وہ مینار ہے کہ دنیا یہیں سے روشنی حاصل کر سکتی ہے، یہیں سے وہ راستہ ملتا ہے کہ انسان حق اور صداقت کے راستے پر آ جائے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی، امام کی زندگی 47 برس کی ہے۔ 15 رمضان سن 3 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اور 28 صفر سن 50 ہجری میں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ 47 برس امام نے اپنی زندگی کے گزارے، اور اس زندگی میں 10 سال امام کے امامت کے ہیں، جو مولا علی کے بعد مسند امامت پر امام نے اپنے اس منصب کو پورا کیا۔ اور اس دوران جتنا کچھ امام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اس معرکے میں کہ جہاں دین کی قیامت تک سربلندی اور دین کی حیات ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو اتنا دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ جملے کہے تھے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکے۔ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ اصحاب کربلا میں ملے، یہ ساری امام حسن علیہ السلام کی محنت تھی کہ ان کے کردار کی وجہ سے وہ موقع ملا امام حسین علیہ السلام کو کہ اتنے انصاروں کو جمع کیا۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ تھے بیاں خطیب پاکستان کے لیے ہمارے پروگرام سقائی کے لیے وقت نکالا، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ پھر کبھی ان کو پروگرام میں زحمت دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ماہرین وقت میں سے ہمیں یہ لمحے عنایت کیے۔ درود کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ میرے ساتھ سب مل کے پڑھیے، صلی اللہ صلی اللہ کریم صلی اللہ محمد۔ ذوالفقار ٹی وی لندن کے پروگرام سقائی سے میزبان سید اسد جہاں کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس عہد اور وعدے کے ساتھ کہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ۔ اسی لمحے ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور اگر آپ کچھ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک ہمیں دیجیے، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے سید اسد جہاں کو۔ اللہ حافظ و ناصر۔ کہ وطن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن